مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ وہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ ساجد وہ عابد وہ ماجد صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس ہے برات صحابہ۔ ماشاءاللہ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء، استاد الخطباء، فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث و تفسیر، مفکر اسلام، جناب عزت معاب فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی صاحب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا، اور تمام انسانوں کے سردار سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ یہ ساری کائنات زمین و آسمان رسول اعظم کے لیے بنا، غلط بات، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ ایسے مشہور بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کی۔ عبادت سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے، سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی بھی۔ آپ صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، حسب و نسب میں اشرف تھے، بیان میں افصاح تھے، مزد مکرم مصفہ مطہر، چنے ہوئے بخشے ہوئے فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند جو ہے اس کی بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ چاند سے تشبیہ دینا بلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ قمر داغدار ہے۔ یہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا، اشارہ کیا اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، اور چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ رسول اللہ نے بھیجا، ان پر اپنا پاک مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا، اور اس کی تفسیر مطلب آپ کو سمجھایا۔ قرآن میں ایک نہیں 20 آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام متعین کرتی ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں، وضاحت اور بیان کریں۔ آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ان کو شان سے بھیج کے شہنشاہی آرڈر دیا پوری دنیا کو، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے بنایا، زمین میری آسمان میرا،
تم میرے غلام، میری ملک، میری پیداوار ہو، میں تمہارا حقیقی مالک ہوں، میرا شہنشاہی حکم ہے جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہدایات، جو تعلیمات، جو ارشادات دے وہ کہ یہ کرو اس کو کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ عقائد، عبادات، معاملات، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، لین دیر، رات دن گزارنا، بیوی بیٹی کا لباس، ماحول کسی کا قبول نہیں جب تک اس پر میرے پیغمبر محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا ہے اللہ کو اپنا رسول، چن کے فخر سے، منت سے، احسان سے چن کے بھیجا۔ اس کی گستاخی، ان کی عدم اطاعت اللہ کو برداشت نہیں۔ آگے دو دھمکیاں دے دی، فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ پہلی دھمکی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری دھمکی، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ عصر صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، انا ہدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میں نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، تجھے دو راستے دکھائے، ہدایت کا، گمراہی کا، جنت کا، جہنم کا، رحمان کی لین اور شیطان کی، اور تجھے سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی۔ میرے بندے، میری بندی، ادھر جا تیری مرضی، ادھر جا تیری مرضی، کوئی زبردستی نہیں، لیکن تیری ویڈیو تیار ہو رہی ہے، میں قیامت کے دن تیری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا۔ وہاں دیکھے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس رجسٹر اعمال نامے نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی نہ کوئی چھوٹی، جڑی میں ایویں ایویں کیتی تھی نا وہ بھی لکھی پئی ہے ایویں ایویں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، ان سب کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب میں آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی، جو ارشادات دیے، جو حدیث فرمائیں، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں آخرت بنے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن دنیا بھی پرسکون ہوگی۔ آپ کے وہ سنہری فرامین میں سے میں آپ کو چند احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایو ذنب اکبر عند اللہ، کہ جناب گناہ تو بہت ہیں، پاپ تو بہت ہیں، جرم تو بہت، سب سے بڑا گناہ بتاؤ؟ فرمایا ان تجعل اللہ ندا وہو خلقک۔ اے میرے صحابی، سب سے بڑا گناہ، سب سے جرم یہ ہے کہ اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، تجھے دیکھنے سننے والا، چلنے پھرنے والا بنایا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے کسی اور سے، نظر نہ چڑھاوا چاہے کسی اور۔ سب سے بڑا جرم، پاپ، گناہ، نمک حرامی بغیرتی ہے کہ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، خوراک غذا دیتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، سب اس کا، اور تو مردوں سے، دوسروں سے، مزاروں اور قبروں سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، ان سے مدد مانگے اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم، پاپ یہ ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنتان موجبتان قیل ما الموجبتان قال من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنہ ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار۔ دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں۔ عرض کیا گیا جناب کیا ہیں وہ دو چیزیں واجب کر دینے والی؟ فرمایا جو مرا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں ضرور آئے گا، چاہے اللہ شروع میں گناہ معاف کر کے اس کو جنت دے دے، اور چاہے جہنم میں سزا بھگت کے آئے، لیکن جو شرک پر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا جیسے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا۔ اور شرک کیا ہے؟
اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، عبادت کی قسم میں، سوال میں، استغاثہ میں، فریاد میں، اور سورنے پکارنے میں، نماز نیاز روزے حج میں، اور نظر نیاز میں، چڑھاوا چڑھانے میں، ذبح کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، ہمیشہ جہنم میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ جیسے آج کل تکیہ کلام ہے، اللہ رسول کی مرضی، رب رسول کی مرضی، اللہ رسول جانے، رب رسول جانے، رب رسول، اللہ رسول۔ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، ایک دینے والا، ایک لینے والا۔ بڑی شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ نے ہمیں کہا کہ نماز کے اندر تشہد میں میری عبادت کر کے، کبریائی عظمت بیان کر کے، رکوع سجدہ کر کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی مالی بدنی تیرے لیے باتیں اقرار کر کے آخر میں یہ کہو جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، نبی و رسولوں کے سردار تھے، جن کے ہاتھ میں احمد کا جھنڈا ہوگا اور جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن پر نبوت رسالت اللہ نے ختم کر دی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، سب سے اعلیٰ افضل۔ اقرار کر میرے بندے میری بندی کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہ جو بہت بڑی شان والا تھا نا، وہ تیرا غلام تھا، تیرا غلام تجھ سے مانگنے والا تھا۔ یہ اقرار کر، تب تیری نماز قبول ہوگی۔ تو اللہ رسول جانے، رب رسول، تو اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ۔ محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے صحابی، قرآن کے گواہ، میرے شاگرد، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کر۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کی، میری خواہشیں پوری کی، اللہ تعالیٰ نے میرے مرتبے بلند کیے، اللہ نے میری بڑی شانیں بنائیں، لیکن میری ساری باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائیں، نہیں لائے۔ میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی۔ میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوئے۔ میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہو، لیکن ہوا۔ اگر میری چاہتے خواہشیں سب اللہ کی طرف پوری ہو جائے تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا چلا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ تم اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، برادری کا حق ہڑپ کر دو، تیرے گھر کر آ جائے۔ یہ بغلولوں کا دین ہے۔ صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی۔ تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، وہ بتاؤ دا درجہ غلاماں نو دے دے، رسالت دی کرسی اماماں نو تیرے گھر در آ جائے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من نطعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا جنت میں، وہ نہیں جائے گا، باقی سب جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا، جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، ایسی نعمتوں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، اور دل میں خیال تک نہیں آیا۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ کون ہے جو کہتے ہیں؟ پھر آپ نے بات سمجھائی کہ زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا، سارے تیانے وارے جاؤں، مسیطے قدم نہ پاؤں، حرام کھاؤں، ہسو ماتم کرو اس قوم تے نسلوں کی نسل۔ کئی رمضان گزرے، زبان ٹھیک نہیں ہوئی، زبان ٹھیک نہیں ہوئی، روزے دار دی بات کرتا ہے، کانوں سے دھواں نکلتا ہے، بات سمجھو۔ یعنی یہ کوئی بات ہے؟ کیا ہم مذاق بنا رکھے زبانی کلامی؟
میں عاشق تشک مولی معشوق علی، میں نام آل سنت آل حدیث. اور اڈے پہ کھڑے ہو جاؤ، تم کو لاہور پہنچ جاؤ گے، بھوک لگے روٹی پا جائے. من تانی فقط دخل الجنہ من عصانی فقط دبا. دیکھو جس کا عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے بتائی، درود جو میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا، شکر سورہ لباس جو میں نے بتایا، مال کمانے خرچ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا، بیوی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا، معاملات تعلقات جو میں نے بتایا، رات دن گزارنے کا طریقہ جو میں نے بتایا، بیوی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا. جو یہ کرتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی عادت ہے. تجھے پنسن نکلی وہاں جا، تیری بہن دودھ نہیں دیتی وہاں. اور رب کس لیے؟ کیسے لوگ ہیں؟ پاکستان کے سارے محکمہ میں خطا رب واپڑا پی آئی اے ایک واحد محکمہ ہے قبروں والا. بچت یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے، شرک. کوئی معمولی حکومت اپنی بغاوت، اللہ کا ملاقب نے اپنے بندوں بے بسوں بے قصوں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت کرے؟ ان شرک لظلم عظیم. حکومت کی سرپرستی میں اور سارے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری تو کلمہ پڑھ کے ہر علاقے کا علیحدہ مشکل کشا، نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی غمیدوں سکھوں والی، شکر سور لباس انگریزوں والا، زبان پہ گالیاں، جھوٹ، حسد، بغض، کوڑ، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنی، حرام خوری، فحاشی، ریانی، گندی ننگی تصویریں، فلمیں، ڈرامے. یہ وہ لوگ بدبخت ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی. پوچھا گیا آمین کیوں گئی؟ کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے بندی کو تباہ کر دے جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھیپے کو پہنچا، کمزور ہوا، وہ ان کی خدمت کر کے، دل جوئی کر کے، اور اللہ کو راضی نہ کر سکا، جنت میں جگہ نہ لے سکا، اللہ اس کو تباہ کر دے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. یا اللہ قبول فرما. اللہ 5-7 بچے دیتا ہے، ماں باپ تکلیف اٹھاتے ہیں، سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھا کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں سب. اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں پر کو وقت آئے، یہ 5-7 بدبخت اس ایک کو نہیں سنبھال سکتے. اس لیے بد دعا کی. نبی رسولوں کے فرشتوں کے سردار نے ایسے آدمی کے لیے اور رسولوں کے سردار نے آمین کی. پھر آمین کہی. کیوں کہی آپ نے آمین جناب؟ فرمایا جبریل صاحب نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو تباہ کر دے جس کے سامنے تیرا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. اللہ اس کو تباہ کر دے. میں نے کہا آمین. پھر میں نے آمین کہی. جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے بندی کو تباہ کر دے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اپنے عقائد کی اصلاح نہ کر سکا، عبادات کی، آنکھوں کانوں کی، زبان کی، لین دین معاملات کی اپنی اصلاح نہ کر سکا، اللہ اس کو بھی تباہ کر دے. میں نے کہا آمین. کتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ مرد، اور کتنی بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ عورتیں. 20 رمضان کو کہ 15 کی یہ آنکھوں میں شرم آیا نہیں آئی، کان گانا سننے سے بات نہیں آئی، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں گئی، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں گیا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوا، داڑھی کے بال مونڈ کے دوسرے دن گٹر کی نالیاں میں پھینکنا بری عادت نہیں گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. بات کرتے ہیں بھائی کے کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے. یہ وہ بدبخت بد نصیب ہیں جن کی اصلاح رمضان میں بھی نہیں ہوئی. ان کے لیے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام بد دعا کر گیا، اور نبیوں رسولوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمین کہہ کے گیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے. امیر صاحب نے سوچا کہ کل جمعہ ہے، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام خطیب ہیں، اور جمعے کا مبارک دن ہے، میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، ہو سکتا ہے اس مہم میں دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے. ساتھی روانہ کر دی، خود رک گئے.
اب نیت اس کی نہیں، آج کل کہتے ہیں جی مسئلہ تو کوئی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں، لیکن بادشاہ ہماری نیت تو نہیں کر. اور بابا پہلے مسئلہ ثابت ہو، پھر تیری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا نہیں، میری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا نہیں. یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جہاں بھی نیت فٹ کر دو تو گھوڑے کے آگے ٹانگا ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تو پھر اپنی مرضی کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں نے کوئی نیکی نہیں ایسی چھوڑی میری امت جو تمہیں میں نے بتائی نہ ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو. عقیدے میں مرضی، نماز میں 25، درود میں 25، وظیفے میں 25. ربی رسول کو تو نے کیا مانا؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا ہاں آپ نے گئے جناب سواری تیار ہے سامان تیار. اب صحابی نیت اس کی نیک نہیں تھی. نے کہا جناب میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے اور نبیوں رسولوں کے امام خطیب ہیں اور جمعہ کا دن ہے، میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں وہاں بھی پہنچ. آپ نے یہ نہیں کہا شاباش، نہیں، والذی نفسی بیدی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوۃ. میں میرے صحابی اگر روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو رب کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث فرمان سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی. بڑی روح پرور محفل ہے جی، پڑھا تو قرآن ہی ہے. پڑھو یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کہنا نماز نہیں ہوئی. میں کہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے درود شریف پڑھا ہے، 10 نیکیاں لکھی جا، 10 درجے بلا، 10 گناہ میں رام رام کیتی. کہتا نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا اذان ادھوری ختم ہوتی ہے کلمے پر، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پورا کرو. کہنا نہیں، میں کیوں نہیں؟ کہنا رسول اللہ نے نہیں کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رسول اللہ صاحب نے ایسے نہیں کیا. میں نے کہا مغرب کی 3 رکھتے ہیں، 4 پڑھو. اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کو اس وقت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. میں کہتا نہیں، میں کیوں؟ کہتا رسول اللہ نے نہیں کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہ چلو مرغی ذبح کرنے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی. کہتے نہیں، میں کہ کیوں؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو درود میں 25، نماز میں 25، اذان میں 25، تو جب یہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور تو کہتے کہ ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو کہتے غلط ہو. تیری بات سونے کی ہماری پیتل کی ہے. تمہیں 6 ڈگریاں دین میں بدھو دین ٹھیکے دے دیتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھتے ہو؟ ناظر قرآن نہیں آتا ہزاروں لوگوں کو. کہاں سے دین سمجھ آئے؟ سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگنے سے بھی کبھی بغیر مانگے بھی، محنت سے بھی کبھی بغیر محنت کے بھی. لیکن دین 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 ہدایت صراط مستقیم قرآن حدیث اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تجھے پروان اور اللہ تجھے بہتر ہے. بغیر طلب دعا تڑپ تحقیق ریسرچ غور و فکر کے بغیر محنت کے دین نہیں ملتا. یہاں کوئی لگا رہا، اللہ کہتا لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر. 60-65 سال تیری زندگی ہے، آنا تھا میرے کو کیا یار. اور ویلنے جباں نہیں آئی. واللہ اتنا آسان دین ہے. رات شاہ کی نماز جماعت سے پڑھو، سو جاؤ خراٹے، آدھی رات نفلوں کا صبح جماعت سے پڑھو، ساری رات نفلوں کا صبح کی نماز پڑھ کے آپ اذکار کر کے کاروبار میں جائیں، اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے آپ روزی کمائیں، حال چلائیں اور فرشتے نیکیاں لکھتے. ایسا دین تمہیں ملے گا؟ بیوی سے گفتگو کی اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے اس کی 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں لکھو. یا اللہ بیوی سے گفتگو کی اپنا سکون. یہاں بھی فرمایا غلط جگہ گال کرتا تھا، گناہ لکھنا آتا ہے، لکھو نا نیکی. کر لینے ابھی تو میں جوان ہوں. جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا،
سب سے بڑا بغیرت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے دشمن سے سمجھوتا کرے. وہ کہتا ہے کچھ نہیں. ایک قوالا نے کم آسان کر دیتا ہے، بد عمل بناتا ہے قوم نو، نہ نماز نہ روزہ نہ گل نہ بات. آ جاندے نے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھول رحمت کے گرے گا، مٹرلا کا پتہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھنا کہ میرے باپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. لوگ نہیں ان کے اللہ میرا چٹا کورا جواب ہی میں کوئی کام نہیں آنا. پتہ نہیں لوگوں نے سمجھ کیوں نہیں آتی. خبر دینا 3 میل تک قبریں دفن کر دینے کا نہیں لے جائے گا، پتہ نہیں کیڑے پاسے لے جائے گا. خدا دا خوف کرو. جب نبی رسول ایک دین رستہ دے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو ان لوگوں کے ثواب کو دی مرضی اپنی، دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، بولنے میں مرضی، دیکھنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی بھی، ہر چیز میں مرضی. 20 سال مرضی، 30 سال، 70 سال مر گئے، قبراں چ وڑ گئے، انہاں دی آکڑ ختم نہیں ہوئی. مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے. انہاں پھوکیا محبتاں دا مل کو نہیں پڑنا. آپ نے اس کو سمجھایا کہ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور مسجد نبوی ہو. نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو. دین سمجھو، کلمے میں اقرار کیا ہوا ہے آپ نے اللہ سے کہ عبادت تیری اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اسراء معراج جو کرایا تو سیدھا کیوں نہیں لے گیا؟ بیت المقدس سے کیوں لے کے گیا؟ بیت المقدس دے وچ چمبے یادی جمع ہوئی سی مدرج میں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد ہون ہویدہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، وہ کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے 2 رکعتاں پڑھاوے. جدو جبریل نے سخن سن لیتا باہوں پھڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے چکیتا، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے یہ تیرا ہی حق کے 2 رکعتاں پڑھا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے تو ہمیں کو کھلو ہی نہیں سکتا. نبیوں کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت ختم. آپ امتیوں کے قول اور فتووں کو ان کی عزت کرو، احترام کرو. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. جن لوگوں نے بیان کیا ہے نا کہ امت میں فرقے کیسے پیدا ہوئے، دیکھو نا ڈھاکہ گیا بنگلہ دیش بنا، آخر کیوں بنا کیسے تو تاریخ ہے نا. تو جن لوگوں نے یہ بیان کیا کہ امت میں افتراق فرقہ واریت کیسے ہے، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمہ اللہ، اقد الجید حجت اللہ کتاب، علامہ ابن عبد البر جامع بیان علم، امام ابن قیم رحمہ اللہ المحققین، امام شوکانی القول المفید، تاریخ تشریح، سب نے 2 باتوں پہ اتفاق کیا ہے. پہلی بات کہ پہلے 300 سال دنیا میں نہ حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، سارے قرآن حدیث پر چلتے تھے. ان 3 صدیوں میں عقیدہ بھی تھا، نماز بھی تھی، درود بھی تھا، وظیفہ شادی، وہ تلاش کر، وہ دین ہے، وہ دین ہے. یہ جو بعد میں آئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، وہ امام بزرگ بنے قرآن حدیث پر چل کے. وہ بڑے امتی، ہم چھوٹے، ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن یہ امتی تھے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے دوسری بات یہ بیان کی کہ سارے ائمہ انہوں نے یہ کہا جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب. تو پھر یہ ادھر ادھر کا کیا مطلب؟ برادری کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، لیکن دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے، پکا. 3 ہوئی تو 3 سے 2 تو آدھا، 1 تو 1. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، پیسے دے کے پیسے بن بھی گئے اپنی فضل اٹھا نہیں دیتا، ظالم ہے. اور تیسری خیانت، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ، جھوٹی قسم اور گالی پکڑ، پکا منافق ہے. جس میں یہ 4 باتیں، برادری، خاندان دیکھو، علاقہ دیکھو، مارکیٹ، سارے منافق ہی منافق. کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں؟ اپنی دنیا جنت بنائی، بدگمانیاں، تیزیاں، لڑائیاں، عدم برداشت، میاں بیوی میں لڑائی، ماں باپ اولاد میں لڑائی، بھائی بہنوں کے منہ کسی کا ادھر،
صرف بدگمانیاں، تیزیاں، جلد بازیاں، انا، تکبر، گمنڈ گل کیتی تے تو کیتے کیوں؟ ایڈی بریک چھنی نہ لا رب نے لا لی تو کی کریں گا؟ رسول اللہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا، 3 دفعہ اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ کون؟ من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے۔ اب میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے جیسے ہم سن کے سننا، سن کے سن، جمعے کے خطبے، رمضان، عمرے، حج، عید کے خطبے، ماشاءاللہ زمین جنبت جنبت نہ جنبت، بالکل کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہماری یہ حالت ہے۔ رمضان اب سنیں، اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بین من یقول سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے کانوں میں اللہ رسول کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہوگا۔ اللہ کہتا مجھے منظور ہے، آ جاؤ، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ تینوں بریک ہی نہیں لگ رہی، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، مہنگائی آ گئی، کوئی نہ آنکھوں میں شرم آنا، کہاں آنا، کوئی مسئلہ حل کرے۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہر گھوم رہے تھے، مدینہ کے باہر ریکی کر رہے تھے۔ ایک آدمی کو پکڑ لایا، اس کا نام سمامہ تھا، صحابی بن گیا رضی اللہ۔ اس کو جناب یہ مشکوک گھوم رہا تھا، باندھو اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ، باندھ دیا۔ صبح آپ نے پوچھا مالک یا سمامہ، سمامہ اب تو ہمارا قیدی بن گیا۔ کیا سوچا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنتے ہی رہتے، دنیا میں قیدی بنتے ہی رہتے، میں کوئی پہلا قیدی نہیں ہوں۔ اور قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، یا اس کو قتل کرتے ہیں، یا مال لے کے چھوڑتے ہیں، یا احسان کر کے چھوڑتے ہیں۔ آپ نے جو میرے ساتھ ان 3 سلوک میں سے کرنا کرو، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ ان تقتل ذا دم ان تنم علی شاکر ان ترید المال اصلت ہوتا۔ مجھے قتل کرے گا نا، میری برادری تجھ سے بدلہ لے گی، اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ مال مانگ، علاقے کا سردار ہوں، جتنا مال مانگ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو چھڑانے کے۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ صبح پھر پوچھا، سنا؟ کہتا آپ سنائیں، میں آپ کا قیدی ہوں، آپ سنائیں، آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میری وہی 3 باتیں، قتل کرے گا تو میری برادری بدلہ لے گی، احسان کر کے چھوڑے گا قدردانی کروں گا، مال مانگتا ہے تو مانگ۔ اصل میں آپ اس کو مسجد نبی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام آتے رضوان اللہ علیہ میں، نوافل پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، خاموشی اختیار کرتے، جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گھڑیاں غنیمت سمجھو جو مسجد میں آتے پکا کہنے چلا آرانا مسجد بہ یا کی ہے جانا بہ ہے رے پی مسجد ناراض بندے نہ لوندے تو مسجد چھڑ دینے پتن کی ہے۔ عجیب لوگ، ہر جگہ مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، ریڈی پہ لڑائی، دفتر میں لڑائی، اپوزیشن حکومت میں لڑائی، ماں باپ اولاد، پتہ نہیں کیسی قوم ہے، پتہ نہیں کیسی زندگی ہے۔ بچوں کسی نے پوچھا تو جو سردار کہہ رہا کہ عدل آ کے ویگ لے، سارے ایک دوسرے کو ٹسن مارن، یہ بھائی بہن توپا، اللہ کتنا قریبی رشتہ ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کی۔ کیا یہ زندگی ہے یار، کیا آخرت بھی تباہ اور زندگی دنیا بھی یہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیے۔ آپ ان کو ماحول، اس کو ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ یہاں شور ہی شور، شور ہی شور، اے ٹائم ہو جائے او ٹائم ہو جائے، اے کی ہے تو او کی، روڑا ہی روڑا۔ آپ اس کو مسجد نبی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ تیسرے دن پوچھا، سنا؟ کہتا آپ سنائیں، میری تو وہی 3 باتیں، قتل کرے گا تو بدلہ لے گی میری برادری، احسان کر کے چھوڑے گا قدردانی کروں گا، مال ماندیں۔ آپ نے 3 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا کہ جاؤ چھوڑ دو اس کو، آزاد کر۔ سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا، کہتے کلمہ ہی پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں۔ یہ بار ریکی کرتا تھا کہ مکہ والوں سے نہیں نپٹا جاتا، میں نپٹوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار ریکی کرتا تھا۔ لیکن اب کیا؟ سودے کے لیے بازار گئے ہم،
ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. دل دے. اب کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ مکہ والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی، لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسی چھوڑتے پیچھے پکڑی بھی رہ جائے. انہوں نے یہ چھوڑی ہوئی تھی معاذ اللہ کہ محمد رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرداری چاہتا ہے، بڑا بننا ہے، رسول نہیں ہے. لوگ عادت ہے چھوڑنے. یہ درود نہیں پڑھتے. تم یہ بتاؤ کہ نماز والا پڑھتے ہیں اذان سپیکری درود نہیں پڑھتے تو کوئی اعتراض نہیں شارٹ کٹ مانے درود نہیں پڑھتے. حالانکہ ان کو پتہ ہے مولویوں کو کہ جو نماز پڑھتا ہے جو پڑھتی ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں. ایک ساڑھا مقتدی پٹھان لاہور وہ جلسے چلا گیا وہ لے گئے وہ مولوی صاحب نا یہ مولوی صاحبان جڑے ہوندے نا اللہ سارے سمجھ دے اے قبر پرست. یہ میں کہنا نا 50 سال خطیب ہوئے نا قبر پرست مولوی کسی جگہ تے 50 سال 49 سال 11 مہینے 29 ایک دن میں چھڑ دینا رعایت پہ کرنا 49 سال 11 مہینے 29 دن تقریر دا خلاص. ایک استاد یہ بے ادب یہ درود نہیں پڑھتے یہ نہیں یہ اپنے بھائی وہ ساڑا شگرد ہے کار یقوب فیصلہ آبادی وہ آندا ہے میں 35 سال دا روڑا پا رہا ہے میں بندہ دا سو جڑا کرنا نبی میرے ورگا میں توڑ لاواں میں تے لبے کو نہیں آئی تھا. تو میں کہنا یہ چاہنا میں ایسی چھوڑتے پیچھے پکڑے تو لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. نزدیک آئیں تو پتہ چلتا ہے. اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا نیڑے لگی تو پتہ لگ رہا. وہ جب نزدیک آیا تین اس نے کہا یار مکہ والے جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ بات ہوتی سرداری چاہتا ان کو کہتا کھڑے ہو جاؤ میں آؤں تو کھڑے ہوا کرو. یہاں تو میں نے 5 ٹائم دیکھا نماز کا ٹائم ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تھا ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ اور ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ. کہتے ہیں سب بڑھاؤ پاؤں سے پاؤں ملاؤ اللہ تمہارے دل ملا دے گا. کہتا ہے تم پیچھے کھڑے ہو میں آگے میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا تم بھی اسی کے سامنے میری گریہ داری اسی کے آگے تمہاری بھی گریہ داری اسی کے آگے. میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے. بڑا اچھا آدمی ہے یہ تو اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے تو اس کی اصلاح اس نے سمجھ گیا. اب یہ چاند گھڑیوں کا مسلمان ہم 5 مشتی 4 پشتی مسلمان سن کے سننا کوئی اصلاح کرنے کے تیار. اب یہ چند گھڑیوں کا مسلمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا داڑھی والا. محمد رسول کا چہرہ داڑھی والا مجھے سب سے برا لگتا تھا معاذ اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد میری ایک کیفیت ہو چند گھڑیوں کا مسلمان 4 پشتی مسلمان ہو رگڑی جاندے ہو. چند گھڑیوں کا مسلمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کی حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر. چند گھڑیوں کا مسلمان. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ داڑھی مڈانا کا کتنا گناہ ہے سنو پھر یہ پکا مسئلہ ہے قرآن حدیث کا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا جب انسان گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے گانا سنتا ہے کوئی بھی ہے تو گناہ کے اندر ہے گناہ ختم گناہ سے باہر. جھوٹ بول رہا ہے نا گناہ کے اندر ہے جھوٹ ختم گناہ سے باہر. معافی مانگے اللہ معاف نہیں تو اس کے کھاتے میں چڑھ گیا اللہ خود نپٹے گا اس سے. ایسے گانا سن رہا ہے گناہ کے اندر ہے گانا ختم گناہ سے باہر. ہر گناہ میں موقع آ جاتا ہے کہ انسان گناہ سے باہر ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کتنا بھی بڑا گناہگار ہو کہ میری موت گناہ کے اندر آئے. جو گندی فلم دیکھ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے ایمان اندر ڈرتا ہے اس حالت میں موت نہ آئے. تو ہر گناہ میں موقع آ جاتا ہے کہ انسان گناہ سے باہر ہو جاتا ہے. داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے 8 پیر گناہ میں ہے جب بھی موت آئے گی گناہ میں. انسان گناہ کرتا ہے نا کوئی بھی گناہ کرتا دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہوتی ہے. جو گانا سنتا ہے نا بہت زیادہ وہ بھی کہنا ہاں یار بری بات ہے. یعنی ہر گناہ کے مطلب کوئی نہیں کہتا یہ اچھا ہے. داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے
کہ مڈا کے چند بال آئیں تو نفرت ہوتی ہے، اور جب مڈا کے شیشے سے خوش ہوتا ہے. ایک ہے گناہ، ایک ہے اس پہ خوش ہونا. یہ کفر کا سفر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر چند منٹ ہوئے کلمہ پڑے ہوئے. سوال آیا نا امتی بڑھانا. اور جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر معاذ اللہ تیرا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے سجے سجائے ہار سنگار والے شہر علاقے قربان کر دوں تیرے مدینے پر. چند گھڑیوں کا مسلمان، ذرا سوچیں 4-5 مشتی مسلمان مسلمانیاں. جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا طریقہ معاذ اللہ تیرا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ساری دنیا کے رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، منخواہش کی باتیں، پارٹیاں، دڑے، نظام، دستور، قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے سب قربان کر دوں اے پیارے پیغمبر محمد تیرے ایک فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم. تو میرا رسول، میں تیرا امتی. اب اپنی مرضی ختم. اس کی برادری نہیں تھی، بھی بچے نہیں تھے یہاں اچھے خاصے لوگ. ٹھیک ہے جی برادری، وہ جی برادری، تو نے لا الہ برادری رسول اللہ پڑھا کہ محمد رسول اللہ پڑھا؟ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. ابو طالب کو کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. پیارے جتنا میں نے پرکھا تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی، چال ڈال، کردار و گفتار، صبح شام تیرا کھانا پینا، جتنا میں نے تجھے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے. تو پھر قبول کر لے چاچا کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے. لے کے بہ گئی برادری. برادری برادری کو کھلاؤ پلاؤ، رشتہ داری قائم کرو. دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ اور جب اپنا مطلب ہوتا ہے لڑکی کا رشتہ ادھر کر، تمہیں پتہ نہیں ہے برادری تو راضی نہیں ہے، تم لڑکی باہر دے رہے ہو کہ آنے دے، آؤ جانے دے، جاؤ کم کرو، میں تو کرنا. دنیا میں برادری گئی اور دین میں پر تیسرے دادے نے بھی جیک لگایا ہوا کہ اے رسم نہیں چڑھنی. کیا ہے؟ کیا دین ہے تمہارا؟ کیا سمجھا آپ نے دین کو؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برادری ہر چیز ختم. اب تو حکم کرے گا، سما معامل کرے گا. سواد آیا نا امتی بنن گا. پہلا مسئلہ بتا. میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے. میں پوچھتا ہوں تیری شریعت میں عمرہ ہے تو میں کرنے جاتا ہوں؟ نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. میں نہیں عمرہ ہے. تو وہاں خبر پہنچ گئی تھی، تو بھی گیا؟ گیا نہیں ہونا ہے. میں گیا. اچھا کوئی نوجوان لڑکا چوک میں وہاں کھڑے، اس کو گریبان پکڑے، گالی دے، ادھر ادھر دے. کسی مولوی حاجی صوفی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، لیکن یہ 5 ٹائم نماز پڑھنی شروع کر دے، یہاں جمعہ پڑھے، نماز جو ہے پابندی کر لے، اور شرک مل کے چھوڑ دے. رسم وفد بنا کے مولوی صوفی حاجی جاندے نے اے تہاڈا منڈا خراب ہو گیا ہے، ہاں تہاڈا منڈا ہاں گالا نہیں یہ گل پکی گال نہیں ہوں کٹتا، یہ ویسے فرق پی گیا. تو ماں باپ دی نا اوے ماں باپ تو کنا تک خوش نے. اچھا نماز نے مسیتوں تو نکلتا ہی نہیں. وہ روڑا کی ہے کہ پیو دادے والے دین چھوڑ گیا. مرسم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يظلمون. اللہ کہتا ہے نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو کہتے ہیں محمد جس کی سب تعریف کرے، امین صادق. جب تو اس کو جھٹلاتے ہیں تو کو ساڑھے متعلق بھی آسے کو فرشتے نہیں بچے رہنے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ جڑے لوگ ہوندے نا یار لذیذ باب بھی ہاں ویسے یہ مننا پائے گا بھئی دوجہ نالوں نا کچھ قدرے فرق ہے نا بچ. تو پھر روڑا کہنا یار بس انہوں نے ایک اور روڑا ہے، ایک گلہ اور کر دینے کوڑو کر دے. فَإِنَّمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ. نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، قرآن آسانو نہیں قرآن جو آتے ہیں. اے محمد ہاں اور تو بھی گیا؟ کہتا نہیں گیا نہیں، میں آیا ہوں.
اگلی فکر کرو وہ کیڑی ساڈے علاقے جو گندم آندی خریدے. ہاں اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں ایک دانہ نہیں خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اجازت نہیں. چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب جو ہے نا تجارت بھی اسلامی طریقے پر اسی تو سبحان اللہ ہم آبی یار اتنے کوئی پتہ نہیں فلانا فلانا تو وہ میرے اللہ اسی جی آل حدیث سننے. اچھا تسی آل حدیث ٹھیک تہاڈی کی نشانی جناب؟ کہندے نارنگ منڈی دے چول لمبے لمبے خوشبودار پکے ہون مرغ روسٹ ہوئے نظر غیر اللہ ہوئے اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی اور دا نہ ہوئے اسی نہیں کھاندے. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں قائم رکھے. سود کہ نہ کھا جانے ہیں دودھ نہ پانی دودھ پانے ہیں. ہسو نہیں فکر کرو فکر 20-25 سال زندگی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اگر جہنم بنا رہے ہیں ملایا بیٹھا ہر چیز آل حدیث. ویسے مولوی صاحب یہ گل ٹھیک ہے کہ صبح دی نماز تو نہیں پڑھی جاتی ان جیسی پکے آل حدیث جا منافقہ. رسول اللہ فرماتے جس نے ایک نماز جاگتے بھی کافر اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہے. بے نماز مشرک ہے بے نماز جہنمی ہے. میں میرا دل چاہتا ہے بے نماز کہ میں ان کو جلا دوں ان کی شکل نہیں میں دیکھنا چاہتا. آ گیا آل حدیث. یہ زبانی کلام ہی نہیں گلا. اس نے کہا آپ تجارت بھی اسلامی طریقے پر. میں ننکانے چلا گیا ننکانے دے کاری صاحب آئے پھر دن میں انہوں نے کیا تسی نہ سکھاں نو کدے واز نہیں کیتا اسلام دا کہنے کیتا ہے تو میں کہ پھر کہنا ایک دن اسی نہ سکھاں نو واز کرن ٹر گیا. انہاں کہ مسلمان ہو سانو آ گئے ہو اسلام دا واز کرن پہلے آپ تا عمل کرو تواڈیاں دکاناں دے وٹے تولے ادھورے نے سکھاں دے پورے نے. مر جائے آ گئے ہو سانو واز کرن تواڈیاں دکاناں 2 نمبر مال بھریا پیا سکھاں دا صاف ستھرا مرضی چیک کرو. اسی 3 مہینے دا وعدہ کر دے تلی تے پیسے رکھنے ہیں تو اسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال بکان دے ہو تو آوے تو کور دے ہو مر چلے دے کے مران گے. منافق رسول میں کہتے ہیں وعدہ کلام منافق ہے. یہ انگریزوں کا مفکر گزرا ہے برنارڈ شاہ. وہ کہتا ہے اسلام ایک آئیڈیل تھی بہترین دین دنیا کا جامع. اس کے اندر جو ہے نا ذہنی سکون بھی ہے معیشت بھی ہے بہت سارا. تو پھر تو قبول کر لے کہ جن لوگوں نے اس دین کو قبول کیا اتنے کرپٹ اتنے گندے ذلیل میں اپنی نسبت بھی ان کی طرف کرنا چاہتا آندھے نے اور چپو. تو اپنا ہم لوگ کافروں کو مطلب اللہ نے کہا یہ دین سے روکتے ہیں. اب ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں خود ہم مسلمان دین سے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر. ایک حدیث اور سن لو. ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالیٰ ام یعقوب آ کے کہتی ہے تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں اور لگواتی ہیں جو دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں اور کرواتی ہیں جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں اور جو رخسار بازو وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں. تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر. انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں ان عورتوں پر اللہ نے لعنت نہیں. اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں اب مردوں کو نادر نہیں پڑھنا آتا. اچھا یہ بتا تو نے قرآن میں یہ عہد پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول دیں سب اس کو لے لو اور جس سے روک کے رک جاؤ. یہ پڑھی ہے؟ ہاں یہ تو پڑھی ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں اور جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں بھرواتی ہیں. اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا. بیوٹی پارلر تراش خراش مراش لگے نے مہنگائی بڑی ہے تے بیوٹی پارلر تے باری نہیں آتی. مرد بھی اور عورتیں بھی لش پش تراش خراش. یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. عبرت کی جاہ تماشا. اور عورت کے لیے جنت بڑی آسان ہے. عورتوں کے لیے جنت بڑی آسان ہے. سن لو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے
رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں۔ کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في الدين يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.